آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 5 باب اس کی پہلی آیت سے لے کر 9 آیت تک ہم خدا کے کلام پر غور کریں گے۔ ان باتوں کے بعد یہودیوں کی ایک عید ہوئی اور یسوع یروشلم کو گیا، اور یروشلم میں بھیڑ دروازے کے پاس ایک حوض ہے جو عبرانی میں بیت الحسد کہلاتا ہے، اور اس کے 5 برآمدے ہیں۔ ان میں بہت سے بیمار اور اندھے اور لنگڑے اور پسے مردہ لوگ جو پانی کے ہلنے کے منتظر ہو کر پڑے تھے، کیونکہ وقت پر خدا کا فرشتہ حوض پر اتر کر پانی ہلایا کرتا تھا۔ پانی ہلتے ہی جو کوئی پہلے اترتا سو شفا پاتا، اس کی جو کچھ بیماری کیوں نہ ہو۔ وہاں ایک شخص تھا جو 38 برس سے بیماری میں مبتلا تھا۔ اس کو یسوع نے پڑا دیکھا اور یہ جان کر کے وہ بڑی مدت سے اس حالت میں ہے، اس سے کہا، کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ اس بیمار نے اسے جواب دیا، اے خداوند، میرے پاس کوئی آدمی نہیں کہ جب پانی ہلایا جائے تو مجھے حوض میں اتار دے، بلکہ میرے پہنچتے پہنچتے دوسرا مجھ سے پہلے اتر پڑتا ہے۔ آج جو خدا کے کلام میں سے حصہ ہم نے سیکھا ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی خاص ہے، ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو یسوع سے کہتا ہے، اس کو یسوع نے پڑا دیکھا اور یہ جان کر کے وہ بڑی مدت سے اس حالت میں ہے، اس نے اس سے کہا کہ کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ وہ شخص جو 38 برس سے بیمار تھا، وہ اپنی بیماری سے بہت زیادہ پریشان تھا، لیکن ایسے حالات میں اس کی کوئی بھی مدد نہیں کر رہا تھا، کوئی بھی اس کو سہارا نہیں دے رہا تھا، کوئی بھی اس سے پوچھتا نہیں تھا۔ جب وہ حوض کے کنارے پڑا ہوا تھا تو اس جگہ پر ہر کوئی اس خوشی کو، عید کو سیلیبریٹ کر رہا تھا، لیکن وہ اپنی بیماری سے لڑ رہا تھا۔ اگر ہم دیکھیں تو موجودہ حالات کے اندر بہت سارے ایسے واقعات موجود ہیں، ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنی مصیبتوں سے، اپنی بیماریوں سے، اپنے دکھوں سے، اپنے حالات سے پریشان ہیں اور لڑ رہے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ عید جیسے ماحول کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، لیکن اس پر کسی کی نظر نہیں پڑتی تھی۔ اگر کوئی اسی کی نظر پڑتی بھی تو وہ بھی کترا کر چلا جاتا، اس کو اس کی حالت پر چھوڑ کر چلا جاتا۔ 1-2 دن کی بات نہیں، 38 برس کی بات ہے، اس نے اس دکھ کو، اس مصیبت کو، اس مشکل کو جھیلا۔ بہت سارے لوگ جو ہیں جن کے اندر خاندانی وبائیں آ جاتی ہیں، وہ اس سے لڑتے رہتے ہیں، اور آہستہ آہستہ گھر کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس سے نظر چرا کر گزر جاتے ہیں۔ سم ٹائم وہ زندگی دیکھتی رہتی ہے اور اس کی کوئی مدد نہیں کرتا۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کا کلام ہمیں کیا کہتا ہے۔ جب یسوع نے اس پر نظر کی، جب یسوع نے اس کو دیکھا تو یسوع نے اس سے کیا کہا؟ جو 38 برس سے بیمار شخص تھا، وہ اس حالت کے اندر، اس بیماری کے حالت کے اندر پڑا ہوا تھا، تو اس کو اس پر ترس آیا۔ بہت سارے لوگ اس کے پاس سے گزر رہے تھے، عید تھی، لیکن وہ لوگ اس کی مدد کرنے کو نہیں آئے تھے، بلکہ وہ اس عید کو سیلیبریٹ کرنے آئے تھے۔ لیکن یسوع اس دنیا کے اندر اس لیے آیا تاکہ وہ آپ کو، میرے، ہم سب کو جو ہے وہ خوشی دے، کیونکہ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ ہر وقت خوش رہو۔ آج جو 38 برس کا شخص ہے، وہ اس خوشی کو، اس تندرستی کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ اس خوشی کو لینا چاہتا ہے، لیکن اس کو اس حوض میں کوئی شخص اتارنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس کی مدد کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ جب آپ پریشان ہوں گے، دکھ کے اندر ہوں گے، بہت سارے لوگ جب میرے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جو میرا ابھی سچویشن ہے، جو میرے حالات ہیں، میرے رشتہ دار جو ہے وہ بھی مجھ سے دور ہو چکے ہیں، کوئی میرا حال پوچھنے والا نہیں، میرے لیے دعا کریں تاکہ میں اس مشکل سے، اس دکھ سے نجات پا جاؤں۔ تو یسوع نے کہا، کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ وہ جو 38 برس سے بیمار پڑا تھا، اس کا کیا جواب تھا؟ اس نے کہا، ہاں میں تندرست ہونا چاہتا ہوں۔ یسوع ہم سے پوچھتا ہے، لیکن ہم جواب نہیں دے سکتے۔
ہم بولتے نہیں۔ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 38 برس سے بیمار ہے، اس سے کسی طبیب نے نہیں پوچھا، لیکن جب طبیب اعظم اس جگہ پر پہنچا، جب یسوع اس جگہ پر پہنچا، تو اس نے کہا کہ کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ اسے اس پر ترس آیا۔ وہ ہم پر ترس کھاتا ہے، وہ ہم سے پیار کرتا ہے، وہ ہمارے لیے سب کچھ کرنا چاہتا ہے۔ یسوع ہمارا ہمدرد ہے۔ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس جگہ پر یسوع نے اس سے پوچھا کہ کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ آج آپ کی زندگی کے جو مسائل ہیں، آج آپ کے جو دکھ ہیں، آج آپ کی جو پریشانیاں ہیں، ان کو یسوع جانتا ہے۔ وہ 38 برس سے بیمار تھا، یسوع جانتا تھا اس کی بیماری کو، اور اس نے پوچھا تھا کہ کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ وہ ہمارے ایک ایک دکھ کو، ایک ایک پریشانی کو جانتا ہے، اور جو جانتا ہے وہی اس کا علاج کر سکتا ہے، وہی اس کی مرہم پٹی کر سکتا ہے۔ اور یسوع جانتا ہے، وہ ہمارے دکھوں سے واقف ہے، لیکن اس کی آواز کو سننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اس کے کلام کے ساتھ رشتہ جوڑیں، تاکہ جب آپ کو وہ آواز دے تو آپ اس کی آواز کی پہچان کر سکیں، آپ اس آواز کی پہچان کر سکیں۔ اور جب آپ کو پہچان ہوگی تو پھر آپ کبھی بھی دھوکہ نہیں کھا سکتے، کبھی بھی آپ پیچھے نہیں رہ سکتے، کبھی بھی آپ بیماری میں نہیں رہ سکتے۔ یسوع نے اس کے لیے کیا کہا، ہم بائبل مقدس میں دیکھیں گے اس نے کیا کہا۔ اس کی 9 آیت کے اندر یسوع نے اس سے کہا، اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر۔ اور وہ شخص فوراً تندرست ہو گیا اور اپنی چارپائی اٹھا کر چلنے پھرنے لگا۔ یسوع کے کہنے سے وہ بحال ہوا، یسوع کے کہنے سے اس نے شفا پائی۔ وہ ہم سے کہتا ہے، ہمیں اس کی آواز کی پہچان رکھنی ہوگی۔ وہ شخص جو 38 برس سے بیمار پڑا ہے، اس نے اس کی آواز کی پہچان رکھی، اور جب اس نے کہا کہ کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے، تو اس نے کہا ہاں میں تندرست ہونا چاہتا ہوں۔ اور یسوع نے کہا کہ اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر۔ وہ چارپائی جس کے اوپر وہ پڑا تھا، اس کو اس نے اٹھایا اور وہ چل پھر رہا۔ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ آج سبت کے دن تو چارپائی اٹھا کر چل پھر آئے، یہ اچھی بات نہیں، یہ ٹھیک بات نہیں، لیکن وہ خوشی سے جھوم رہا تھا کیونکہ اس نے شفا پائی۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یسوع نے اس کو ایک بہت اہم بات بھی کہی۔ اگر اس کی 14 آیت پر غور کریں تو وہاں لکھا ہے، ان باتوں کے بعد وہ یسوع کو ہیکل میں ملا اور اس نے اس سے کہا، دیکھ تو تندرست ہو گیا ہے، پھر گناہ نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ تجھ پر اس سے بھی زیادہ آفتیں آئیں۔ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم شفا پا جاتے ہیں، جب ہم یسوع کی آواز کو پہچان لیتے ہیں، تو پھر ہمارے پاس غلطی کی گنجائش نہیں، گناہ کی گنجائش نہیں، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے۔ یسوع نے کہا کہ اب تو شفا پا چکا ہے، پھر گناہ نہ کرنا۔ جب آپ برکت پا جاتے ہیں، جب آپ خدا سے واقف ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ کے پاس غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ اس نے اس سے کہا، دیکھ تو تندرست ہو گیا ہے، پھر گناہ نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ تجھ پر اس سے بھی زیادہ آفتیں آئیں۔ ان بڑی بڑی آفتوں کو سٹاپ کرنے کے لیے آپ کو گناہ کو چھوڑنا ہوگا، بری عادتوں کو چھوڑنا ہوگا، بری محفل کو چھوڑنا ہوگا، مقدس محفل کو اپنانا ہوگا، خدا کے کلام کے ساتھ جڑا رہنا ہوگا، یسوع کے ساتھ رابطے میں رہنا ہوگا۔ اگر آپ رابطے میں رہیں گے تو پھر آپ گناہ نہیں کریں گے، پھر آپ گناہ کی دلدل میں نہیں جھکیں گے، پھر آپ بیمار نہیں پڑیں گے، بلکہ آپ تندرستی، صحت کو، خوشی کو پہنیں گے، کیونکہ جب وہ تندرست ہو گیا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ جب آپ کی زندگی کے اندر معجزہ ہوتا ہے، یا آپ دوسرے لوگوں کی لائف کے اندر بڑے بڑے معجزات ہوتے دیکھتے ہیں، تو ایک لمحہ کے لیے آپ اس کو غور سے سنیں تو آپ کو اس کے اندر ایک بڑی بلیسنگ نظر آئے گی، آپ کو ایک ایسی تصویر نظر آئے گی کہ میرا یسوع بڑے بڑے کام کرتا ہے، اور جو زندگی گواہی دے رہی ہے اس کی بڑی خوشی ہوگی۔ وہ خوشی کے عالم میں
سم ٹائم وہ لوگ اردو بھی نہیں بول سکتے، وہ اچھے الفاظ بھی ادا نہیں کر سکتے، لیکن وہ جلدی سے خوشی سے وہ اپنی گواہی کو شیئر کر دیتے ہیں۔ فرسٹ ٹائم وہ مائک پہ آتے ہیں اور وہ اب خوشی سے اپنی جو ہے ٹیسٹ منی کو شیئر کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ان کی خوشی ہے۔ جیسے اس شخص نے، اس کو پتا ہوگا کہ آج کے دن، سبت کے دن جو ہے وہ چارپائی کو اٹھانا یا کام کرنا یا ایسا اس کو پتا ہوگا، لیکن پھر بھی اس نے اپنی خوشی کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے جیسے یسوع نے کہا اس نے ویسا ہی کیا اور اس نے شفا۔ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی بہت سارے آئین، بہت سارے قانون ہمیں یسوع سے روکتے ہیں، لیکن میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس 38 برس کے شخص کی طرح آپ بھی ان قانونوں کو ایک طرف رکھ کر یسوع کی آواز کو سنیں اور اپنی اس بیماری سے، دکھ سے، پریشانی سے آپ آزاد ہوں گے اور آپ خوشی کو سیلیبریٹ کریں گے۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔